آپ کو بتائیں کہ حکومت پر تنقید میں عمران خان آٹے دال کا بھاؤ بھول گئے۔ کارکنوں سے خطاب میں آٹے کی قیمت فی لیٹر میں بیان کر دی۔ بولے ہمارے دور میں آٹا 50 روپے کلو بکتا تھا، اب 100 روپے لیٹر فروخت ہو رہا۔ وہ آٹا ہے، آٹا دگنا ہو گیا، کراچی کے اندر 100 روپے لیٹر سے اوپر چلا گیا، 100 روپے لیٹر سے اوپر چلا گیا، 100 روپے لیٹر سے اوپر چلا گیا۔ اس سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، وہ آٹا ہے، آٹا دگنا ہو گیا، کراچی کے اندر 100 روپے لیٹر سے اوپر چلا گیا، 100 روپے لیٹر سے اوپر چلا گیا، 100 روپے لیٹر سے اوپر چلا گیا۔ اس سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، سینئر اینکر پرسن، سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم بخاری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج موازنہ کیا گیا ہے جب نو کانفیڈنس موشن لایا گیا اور آج کا جو صورتحال ہے پاکستان کی، اور اس دوران عمران خان صاحب نے آٹے کو لیٹر کہہ دیا، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بھائی مجھے اس بات پر زیادہ حیرت ہے کہ آپ کو کیوں پریشانی ہے بابا؟ جو آدمی جاپان اور جرمنی کا بارڈر ملا سکتا ہے، جو ابن خلدون کو کچھ اور نام دے سکتا ہے، جو پاکستان میں 12 موسم بتاتا ہے، جو معیشت کو معاشت کہتا ہے، جو لیٹروں میں آٹا فروخت کرتا ہے، عمران خان کو چھوڑ جانا جو ہے وہ اسے شرک قرار دیتا ہے، رسول کریم کی طرح سے چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کا پیغام لے کے جائیں، اس کے آپ لیٹر کہنے پہ اتنے کیوں پریشان ہیں بھائی؟ اس کو مرضی کا بادشاہ ہے، جو وہ چاہے کہے، اسے کو پوچھنے والا تھوڑی ہے۔ نہ آپ پوچھ سکتے ہیں، نہ میڈیا پوچھ سکتا ہے، نہ عدالتیں پوچھ سکتی ہیں۔ وہ تو ایک سپر ہیومن بینگ ہے بھائی، وہ جو کہے اس کو کان بند کر کے سن لیں، اس کی تزیح نہیں کی جا سکتی۔ وہ اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے اوپر سمجھتا ہے۔ میرے خیال سے اس کا مذاق تو خیر اڑے گا ہی پوری دنیا میں، اور یقیناً اڑنا بھی چاہیے کہ جس قسم کے کلابے وہ ملاتے ہیں، یہ ہم نے اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کسی لیڈر کو اس طرح کی بونگیاں مارتے نہیں دیکھا۔ اچھا سلیم بخاری صاحب، اس کے علاوہ جو آج موازنہ کیا گیا ہے، یعنی ڈالر کا ریٹ 178 روپے سے وہ کہتے ہیں 236 پہ آ گیا، بجلی 16 سے 36 روپے یونٹ پہ آ گئی، پیٹرول آ گیا 150 روپے سے 236 روپے پہ۔ باقی جو انہوں نے ایک موازنہ کیا ہے نو کانفیڈنس کے بعد آج کی صورتحال کے حوالے سے، اس کو بھی آپ کیسے دیکھتے ہیں، یہ بھی بتائیے گا۔ دیکھیے، انہوں نے جتنا بھی انالیسس کیا ہے، موازنہ پیش کیا ہے، یہ ان کا جو اپنے جو ہے نا، جیالے تو نہیں ہے وہ، میں دوسرے نام سے ان کو بلا نہیں سکتا، جو ان کے اپنے سننے والے ہیں نا، جو ان کی آڈینس ہے، جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو کہہ رہے ہیں، یہ وہ بس جو فرما دیا ہے حضرت صاحب نے وہ ٹھیک ہے۔ وہ یہ تو بتا رہے ہیں کہ تیل کی قیمت اس وقت کیا تھی اور ڈالر کی قیمت اس وقت کیا تھی، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اگر اس کے ساتھ کمپیریٹیو سٹیٹمنٹ آپ بنائیں تو پھر پیٹرول اتنے کا ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت ڈالر دیکھ لیں کتنے کا تھا تو پیٹرول کتنے کا تھا۔ اب اگر ڈالر اتنا مہنگا ہے اور تیل کی قیمت اگر کم بھی ہوئی ہے، ڈالر مہنگا ہے تو پھر تیل کی قیمت تو مہنگی ہوگی۔ یہ پتہ نہیں کون سے نسخے استعمال کر کے ایک نئی معیشت جو انہوں نے ایجاد کی ہے، یہ اس کے کنکلوژنز ہیں۔ ورنہ اگر آپ کسی یعنی فائنانشیل ایکسپرٹ سے پوچھیں تو وہ یقینی طور پہ ڈالر کی قیمت کی ریشو نکال کے آپ کو بتائے گا کہ اس وقت کتنا اضافہ ہوا ہے۔ اور ایک بات اور میں کہتا چلوں، پاکستان کو تو وہ ایسے پیش کر رہے ہیں جیسے دنیا میں اور سب جگہ قیمتیں کم ہوئی ہیں، پاکستان میں بڑھ رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے لندن میں کیا ہوا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے ہر کھانے کی چیز کی قیمت جو ہے 100 گنا بڑھ گئی ہے۔ تو یہ ایک انٹرنیشنل فنومنا ہے کہ قیمتیں بڑھی ہیں۔ کووڈ-19 اس کی سب سے بڑی وجہ رہی ہے، انٹرنیشنل ریسیشن ہے۔ تو یہ اپنی مرضی کے انالیسس کر کے اپنی مرضی کے لوگوں کو وہ خوش کرتے رہتے ہیں، بار بار اس کو یہ تو کرنے دو نا یار۔ بالکل ٹھیک بخاری صاحب، قیمتیں جو ہیں پوری دنیا میں بڑھی ہیں، مگر عمران خان کی حکومت کے خلاف مہنگائی مقام مارچ ہی لایا گیا تھا۔ ثنا بچا صاحبہ نے سر ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو بھی شریک گفتگو کرتے ہیں۔ ثنا بچا صاحبہ، ایک تو سب سے پہلے تو یہی جاننا چاہیں گے جو ہم چلا بھی رہے ہیں کہ لیٹر میں آٹا آج خان صاحب نے بتا دیا، اس پہ کیا کہیں گے؟ خان صاحب کی مہربانی ہے، اور روز ہمیں اتنی نئی انفارمیشن دیتے ہیں۔ آج مجھے پتا چلا کہ آٹا گنا ہوا شاید اویلیبل ہے کراچی میں، قیمتیں شاید اتنی بڑھ گئی ہیں کیونکہ وہ گنا ہوا مل رہا ہے اور لیٹر تو اس کے حساب سے مل سکتا ہے۔ لیکن چلے اگر ان کو یہ مانگ دے دیا جائے کہ اس مانگ کی طرف ٹوٹ جاتا ہے، عمران خان صاحب سے ذرا زیادہ ہوتا ہے، لیکن چلے میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیے یہ بات تو کہیں نہیں کہی جا سکتی کہ یہ جو اپنے پر موجودہ حکومت ہے اس نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے۔ ظاہر ہے جب آپ نے بنیاد ہی اپنی آنے کی یہی بنائی ہو کہ آپ عوام کو ریلیف دینے آ رہے ہیں، اور اگر آپ آ کے عوام کو ریلیف نہ دینے کے لیے روز نیا
ادھر تراش کریں گے. تو ظاہر ہے کہ لوگ تو نہیں سمجھتے بہت ساری چیزیں. IMF کے ساتھ کیسے معاہدے کے ساتھ بیک کیا عمران خان صاحب نے, وہ انہوں نے سبسڈی کیسے کم کی, ان کو کیسے پتہ چلا کہ عدم اعتماد آ رہا ہے, انہوں نے کیسے جن چیزوں پہ کم کر دی فوراً جلدی چاہیے تھی. لیکن دیکھیں نا, عمران خان صاحب کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ انکریکٹ نہیں ہے. جو انہوں نے موڈیز اور فچ کا ایگزامپل دیا, جو ہماری کریڈٹ ریٹنگ کے حوالے سے بات کی, جو ہمارا انہوں نے کہا کہ 22% ہو گیا ہے جو 5% تھا رسک فیکٹر, یہ سب یہ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب غلط کر رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ دیکھیے عمران خان صاحب ایک عدم اعتماد آیا, آپ چلے گئے, معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن عمران خان صاحب کو کون سمجھائے کہ وہ عدم اعتماد کی وجہ سے نہیں آئی. آپ سے یہ جو عدم اطمینان ہے, عدم اعتماد پر, جو آپ بار بار ایک دن تو آپ نے حکومت کو چین سے گزرنے نہیں دیا. کون سا دن آپ نے جلسہ نہیں, آپ بے شمار جلسے کر چکے ہیں, آپ بے شمار دھمکیاں دے چکے ہیں, آپ یہ تاثر دیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی سپلٹ ہے, ایک آپ کے ساتھ ہے. یہ آپ کیسے اکانومی اسٹیبلائز ہوگی جب آپ ایک اہم ادارے کے حوالے سے یہ رومر سرکولیٹ کراتے ہیں, یہ تاثر دیتے ہیں. آپ کبھی اداروں کو بلیک میل کرتے ہیں, کبھی اداروں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, تو اکانومی اس ملک کی کیسے سمجھے گی؟ اس ملک کی بھروسہ کون کرے گا؟ اس ملک میں انویسٹ کون کرے گا؟ ہمارے انویسٹر کیوں انویسٹ کریں گے؟ ہمارے لوگ کنسٹرکشن میں پیسہ کیوں لگائیں گے؟ ہمارے لوگ انڈسٹریز کیوں چلائیں گے؟ کیوں لوگ اس ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اس ملک کو چلنے نہیں دے رہا ایک آدمی نے اس ملک کو اپاہج کر دیا ہے. ہر طریقے سے نہ آگے بڑھنے دیتا ہے, نہ سائڈ میں جانے دیتا ہے. روز ایک نیا تماشا انہوں نے لگایا ہے, روز ایک نئی بحث کا اعلان کر دیتے ہیں. یہ بھی نہیں سوچتے کہ فلڈز آئیں گے, یہ بھی نہیں سوچتے کہ 3 کروڑ جو ہمارے لوگ ہیں وہ اس وقت کتنے ان کی زندگیاں مشکل ہیں. وہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے ان کی بس ہی نہیں ہوتی. وہ روز ایک دھمکانے کے موڈ میں آ جاتے ہیں, میں خطرناک ہو گیا ہوں, مزید خطرناک ہو جاؤں گا, اس کے بعد میں خطرناک ترین ہو جاؤں گا. اب میں جناب یہ کر رہا ہوں, اب آپ توسیع دے دیں, اب آپ یہ کر دیں, اب آپ بنا کر دیں, اب یہ عدلیہ بحال کر دیں. اب میں تو عدلیہ کو بڑا احترام ہے عدلیہ کے لیے. اب 22 کے بعد عدلیہ کے لیے بھی احترام رہے گا یا نہیں رہے گا؟ مطلب پورا جہان انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے. کوئی چیز یہ کرنے نہیں دیتے. 2 صوبے سے زیادہ میں یہ ان کی حکومت ہے. یہ کیا کر رہے ہیں مہنگائی کم کرنے کے لیے؟ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ یہ اپنے صوبوں میں کیا کرتے ہیں؟ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, یہ مہنگائی کم کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں 2 صوبوں میں ان کی حکومت ہے. سلیم بخاری صاحب, انہوں نے ریزروز کی بھی بات کی ہے آج. انہوں نے کہا کہ جب نو کانفیڈنس موشن جمع کروایا گیا, $16.2 ارب کے ریزروز تھے پاکستان کے, اور آج IMF سے ڈیل کے باوجود بھی $8.8 ارب کے ریزرو ہیں, اور روپیہ جو ہے اس کی قدر مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے, ڈالر پھر بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ کہا جا رہا تھا کہ شاید IMF کی ڈیل بحال ہونے کے بعد آپ کا جو روپیہ ہے تگڑا ہونا شروع ہو جائے گا. اور جو خلاصہ اس پوری بات کا موازنے کا انہوں نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک الیکشنز نہیں ہوتے, پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی, تب تک معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. اس پر آپ کیا کہیں گے سلیم بخاری صاحب؟ سلیم بخاری صاحب سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. ثنا بچہ صاحبہ, یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. جی بے شک, وہی میں کہی نا, ان کا فارمولا, ایک ان کا ریزن آف اکنامک انسٹیبلٹی غلط, اس کے بعد وہ فارمولا فور سکسیس غلط, اس کو سنبھالنے کے لیے جو مشورہ دیا جا رہا ہے وہ غلط. عمران خان صاحب سے صحیح بات کی توقع نہیں دی جاتی. یہ الیکشن کے پیسے نہیں لگتے. آپ کو ایک کانسٹیٹیوشن الیکشن کرانے کے لیے کتنے پیسے لگ سکتے ہیں اس کے؟ کیا عمران خان صاحب کو نہیں پتا کہ 9 سیٹوں پہ کھڑے ہو رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ ایک سیٹ کو کانسٹیٹیوشن میں جب آپ اپنے آپ کو الیکٹ کروانے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں تو کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ ایک کانسٹیٹیوشن میں الیکشن کرانے کا خرچہ کتنا ہے؟ آپ اس ملک میں اس وقت فلڈ آئے ہیں, آپ کہتے کوئی بات نہیں, چلیے 3 ماہ بات کر لیں گے, ابھی ہم باقی جگہ کر لیتے ہیں. پھر آپ کہیں گے جی کے پی میں بھی مسئلہ ہے, تو ایسا کرتے ہیں کہ راولپور کے الیکشن بھی دور کر دیتے ہیں, DI خانگی کو دور کر دیتے ہیں, کے پی پنجاب میں آپ اپنے ایریا سے ریئر کر لیں, جو خلاف سے زیادہ متاثر ہے ان کو بعد میں الیکشن کرنے کے. مطلب یہ کون سی ہے اور یہ کون سی بات ہے کہ الیکشن جو ہے, الیکشن کے لیے بھی آپ کو ایک انٹرم سیٹ اپ چاہیے, اس کے لیے 1000 طرح کی آپ کو مشورے کرنے پڑیں گے, اس کے بعد 1000 طرح کے ان کے اعتراضات آئیں گے. اس کو ظاہر ہے کسی نام پر ان کو متفق نہیں ہوں گے, کبھی یہ متفق نہیں ہوں گے, کبھی وہ متفق نہیں ہوں گے. یہ تو مطلب کوئی اسٹیبلٹی آنے کے تو آثار ہی نہیں ہے. اگر یہ عمران خان صاحب صرف تھوڑا سا صبر کر لیں, صرف تھوڑا سا اپنی پاپولیرٹی کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیں, اپنی دھمکی بازیوں کو ذرا تھوڑی سی چیک میں رکھیں, تو شاید جو ملک ابھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, چاہے وہ جتنے بھی نااہل ہوں, اور میں مانتی ہوں کہ ان سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں, ان کو تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا, لیکن اب وہ آ گئے ہیں.
اب کرتا مرتا کیا نہ کرتا آپ کو نہ پارلیمنٹ فیصلہ ہے نہ آپ اپوزیشن لیڈر ہیں, آپ کو کچھ نہیں ہے, آپ ہے کون اس ملک کو مشورہ دینے والے. لیکن اگر آپ نے دے ہی دیا اور کیونکہ آپ بہت پاپولر ہیں, انشاءاللہ ہم نے آپ کا مشورہ سن لیا اور اب رد کر دیا, چلیں آگے چلیں. عمران خان صاحب خاموش ہو گئے بس تھوڑے دن کے لیے, پھر ملک چل جائے گا, اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے گی. خان صاحب یہ فارمولا کیوں نہیں آزماتے کہ میں تھوڑی دیر خاموش ہو کے دیکھتا ہوں, تھوڑی دیر ذرا چپ رہ کے دیکھتا ہوں, تھوڑی دیر ذرا میڈیا سے دور رہ کے دیکھتا ہوں, تھوڑی دیر ذرا خطرناک ترین ہونے سے ذرا پرہیز کرتا ہوں, تھوڑا سا آگے پرہیز کر کے دیکھیں تو شاید یہ تھوڑا سا کارگر ثابت ہو, شاید اکانومی جائے. ٹھیک ہے, ہوتے کون ہے مشورہ دینے والے, لیکن آپ نے جس طرح سے کہا 2 صوبوں میں ان کی حکومت بھی ہے تو ظاہر ہے ان کی بات میں وزن تو ہوگا. ثنا بچہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ساتھ ہی ساتھ سلیم بخاری صاحب اس معاملے پر ہمیں اپنا تجزیہ دے رہے تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ.